To Abbas Khan Official. Today we will discuss policies of Donald Trump as an incoming US President. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت 2017 سے 2021 کے دوران ان کی حکومت نے متعدد پالیسیز اور ترجیحات پر کام کیا۔ ان میں سے اہم درجہ ذیل ہے: نمبر 1، معاشی پالیسیز۔ ٹیکس کٹوتیاں۔ 2017 میں ٹیکس کٹوتی اور ملازمتوں کے ایکٹ کے ذریعے کارپوریٹ اور انفرادی ٹیکس کی شرحوں کو کم کیا گیا۔ کاروبار پر حکومتی قوانین اور پابندیوں کو کم کیا گیا تاکہ معیشت کو فروغ دیا جا سکے۔ امریکہ کی تجارتی پالیسیوں کو امریکہ فاسٹ کے اصول پر استوار کیا گیا، جس میں چین اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں کو دوبارہ ترتیب دینے پر زور دیا گیا۔ نمبر 2، امیگریشن پالیسیز۔ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار بنانے کی کوشش کی گئی۔ غیر قانونی امیگرنٹس کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے، جن میں مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی شامل تھی۔ نمبر 3، خارجہ پالیسی۔ عالمی معاہدوں سے علیحدگی، جیسے پیرس کلائمیٹ معاہدہ اور ایران نیوکلیئر معاہدہ۔ چین پر تجارتی پابندیاں اور تکنیکی رقابت پر زور دیا گیا۔ اسرائیل کے حق میں پالیسیز، جیسے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا۔ نمبر 4، صحت عامہ اور سماجی خدمات۔ اوباما کیئر ایکٹ کو ختم یا تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ماحولیاتی پالیسیز۔ ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدوں سے دستبرداری۔ کوئلے، تیل اور گیس کی صنعت کو فروغ دینا۔ نمبر 6، دفاع اور قومی سلامتی۔ امریکی افواج اور دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری کی۔ مشرق وسطیٰ میں داعش کو کمزور کرنے کے لیے فوجی اقدامات کیے گئے۔ نمبر 7، عدلیہ کی تشکیل۔ ٹرمپ نے وفاقی عدالت اور سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججز کی تقرری کو ترجیح دی۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی ممکنہ ترجیحات وہی امریکہ فاسٹ پالیسیز کے ارد گرد مذکورہ ان کی ممکنہ ترجیحات درج ذیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، امیگریشن پالیسیز۔ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کو مکمل کرنا۔ چین کے خلاف سخت تجارتی پالیسی اپنانا۔ چین پر تجارتی دباؤ کو بڑھانا اور امریکی کمپنیوں کو واپس لانا۔ امریکی مینوفیکچرنگ اور روزگار کے مواقع کو بڑھانے کے لیے مراعات دے دینا۔ تعلیمی اداروں میں قدامت پسند نظریات کو فروغ دینا۔ نصاب کے مواد پر والدین کا کنٹرول بڑھانا۔ امریکی فوج کو مضبوط بنانا۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا۔ عدلیہ کو قدامت پسند نظریات کی طرف مزید جھکانا۔ سپریم کورٹ اور وفاقی عدالتوں میں مزید ججز کی تقرری۔ اگر ٹرمپ اپنے دوسرے ٹینیور کے دوران پاکستان کی طرف اس کی پالیسیز کیا ہوگی، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران پاکستان کے ساتھ تعلقات میں خاصا اتار چڑھاؤ رہا۔ ان کی پالیسی پاکستان کے بارے میں زیادہ تر دہشت گردوں کے خلاف جنگ، افغانستان کی صورتحال اور چین کے اثر و رسوخ کے تناظر میں تیار کی گئی تھی۔ ان کی پاکستان سے متعلق پالیسیز کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں: دہشت گردی اور سیکیورٹی۔ ٹرمپ نے بار بار پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے، خاص طور پر افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے لیے۔ 2018 میں ٹرمپ حکومت نے پاکستان کو دی جانے والی $2 بلین کی فوجی اور سیکورٹی امداد معطل کر دی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ پاکستان دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان سے مزید کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ دہشت گردوں کی حمایت ختم کی جا سکے۔
ٹرمپ حکومت نے افغانستان میں پاکستان کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی اور بھارت کو افغانستان میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کی دعوت دی، جو پاکستان کے لیے باعث تشویش تھا۔ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں پاکستان کی شمولیت کو ضروری سمجھا، لیکن اعتماد کی کمی برقرار رہی۔ ٹرمپ حکومت کو سی پیک اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش تھی اور اس نے پاکستان کو محتاط رہنے کی ہدایت کی کہ وہ چین کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات پر نظر ثانی کرے۔ ٹرمپ کی حکومت نے پاکستان کو چین کے قریب جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے، جس سے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہوئے۔ ٹرمپ نے کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی، لیکن یہ پیشکش بھارت نے مسترد کر دی۔ ٹرمپ حکومت نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) میں پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی گئی، خاص طور پر ان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں۔ اگرچہ بڑے پیمانے پر اقتصادی امداد فراہم نہیں کی گئی، امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کیے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوئے تو ان کی پاکستان کے بارے میں پالیسیز ممکنہ طور پر درج ذیل ہو سکتی ہے: پاکستان کو چین سے دور رکھنے کی کوشش، دہشت گردوں کے خلاف اقدامات پر دوبارہ زور دینا، طالبان حکومت کے تناظر میں پاکستان سے قریبی تعاون، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے امداد کو محسوس شرائط سے مشروط کرنا۔ ٹرمپ کی پالیسیز پاکستان کے لیے ہمیشہ داری تلوار ثابت ہوئی ہیں: ایک طرف تعاون تو دوسری طرف سخت دباؤ۔